بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، اس سے پہلی والی مجلس میں ہم نے سے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ اسی بارے میں چند ایک باتیں کرنا چاہیں گے۔ میاں بیوی کے درمیان اختلاف کو سمجھنا اور اسے حل کرنا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ اس کے بغیر شادی کے جو مقاصد ہیں وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے۔ بہت سارے جوڑے ایسے ہیں جو آپسی اختلافات کی وجہ سے ان کی زندگی اجیرن ہوتی ہے، اور شادی شدہ زندگی کا ایک جو لطف ہوتا ہے، اس میں ایک جو سکینت ہوتی ہے، وہ چیز حاصل نہیں ہو پاتی ہے۔ اس لیے اس پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس کو بہت سیریسلی لینے کی ضرورت ہے۔ سامعین کرام، عام طور سے ہوتا کیا ہے، کسی چھوٹی سی بات پر شروع ہوتے ہیں، لیکن سمجھداری کا ثبوت نہ دے پانے کی وجہ سے یا تو دونوں جانب سے یا تو کسی ایک جانب سے وہ اختلافات بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں، اور بعد میں بسا اوقات نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر چھوٹی سی بات کو یا چھوٹے سے اختلاف کو شروع میں سمجھ لیا جائے اور مناسب انداز میں اس کا حل کر لیا جائے تو یہ اختلافات اتنے بڑے نہ ہوں۔ تو میاں بیوی کو سب سے پہلی چیز جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا جوڑا نہیں ہے کہ جس کے درمیان کبھی کوئی انبن نہ ہوتی ہو، کوئی اختلاف نہ ہوتا ہو۔ دنیا کے اندر شاید اس طرح کا جوڑا ملنا مشکل ہے۔ اس لیے دونوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے اور صبر کریں گے۔ اگر آپ چھوٹی موٹی باتوں کو اگنور نہیں کر سکتے ہیں، ان کو تحمل نہیں کر سکتے ہیں، ان پر صبر نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ کی شادی شدہ زندگی کا چلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر میاں بیوی کے درمیان کسی بات کو لے کر اختلاف ہوتا ہے تو اسے طول نہیں دینا چاہیے۔ کوشش کرنا چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے اقرب وقت میں اسے حل کر لیا جائے، کیونکہ چھوٹی سی چنگاری کو اگر چھوڑ دیا جائے تو وہ بہت بڑا شعلہ بن جاتی ہے اور جو ہے اپنے آس پاس کی چیزوں کو جلا کر رکھ دیتی ہے۔ اس لیے اختلاف جب چنگاری کی شکل میں ہو اسی وقت انہیں بجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، انہیں بڑا نہیں ہونے دینا چاہیے۔ بسا اوقات کوئی چھوٹی سی بات پہ میاں بیوی کے درمیان انبن ہوئی، اب وہ بات بڑھتے بڑھتے وہ بات بہت بڑی ہو جاتی ہے، جبکہ اگر شروع میں اس کو حل کر لیا جائے تو بہت معمولی جو ہے بات ہوتی ہے اور آسانی کے ساتھ وہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے میاں بیوی کے لیے کہ اگر کسی بات پہ اختلاف ہو رہا ہے تو انہیں بات کرنا بند نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بات کرنے سے ہی مسائل کا حل ہوگا۔ اور دیکھا یہی جاتا ہے کہ جو بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں اگر ہم ان کی گہرائی میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ابتدا کسی چھوٹی سی بات سے ہوئی تھی۔ اگر دونوں آپس میں بات کرتے اور گفتگو کا سلسلہ بند نہ کرتے تو شاید نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ تو اس سے جو ہے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک خرابی جو ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان کہ کسی چھوٹی سی بات میں پر اختلاف ہوا دونوں کے درمیان، والدین سے کہہ دیا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میاں بیوی کے درمیان اگر اختلافات ہوں تو وہ اختلافات گھر سے باہر نہیں جانے چاہیے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس میں کسی اور کو، تیسرے کو دخل دینے کی ضرورت نہ پڑے، الا ایک ہی مسئلہ اگر بہت بڑا ہو گیا ہے تو بیوی کے گھر والوں کو درمیان میں آ کر کے مصالحت کروانا چاہیے، شوہر کے گھر والوں کو درمیان میں آ کر کے مصالحت کروانا چاہیے۔ لیکن کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو میاں بیوی کے اختلافات کے درمیان کوئی تیسرا آدمی نہ آئے، کیونکہ کئی دفعہ معاملات کسی تیسرے آدمی
سے شوہر کے گھر والے بیچ میں دخل اندازی کرتے ہیں یا بیوی کے گھر والے دخل اندازی کرتے ہیں اور اپنی ناسمجھی کی وجہ سے اچھے خاصے معاملے کو جسے آسانی سے حل کیا جا سکتا تھا اسے بگاڑ دیتے ہیں۔ بیوی کے گھر والوں کا اور شوہر کے گھر والوں کا دونوں کا یہ فرض ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو رہا ہے تو حکمت سے، دانائی سے، سمجھداری سے دونوں کے درمیان صلح کروائیں۔ یہاں تک کہ اگر میاں بیوی کے درمیان صلح کرانا ہے تو یہاں پر جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ آپ سوچئے میاں بیوی کے درمیان صلح کرانا کتنا اہم ہے، لیکن کئی دفعہ چھوٹی سی بات کو بڑا بنانے میں یا تو بیوی کے گھر والوں کا دخل ہوتا ہے یا تو شوہر کے گھر والوں کا دخل ہوتا ہے، بعد میں دونوں کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، ان باتوں کو میاں اور بیوی کو سمجھنا چاہیے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ میاں بیوی، آپ کی آواز تھوڑی سی۔ جی شیخ، اصل میں آج میں وائی فائی پر نہیں ہوں تو شاید اس لیے پریشانی ہو رہی ہے۔ جی جی، ابھی آ رہی ہے آواز؟ ہاں آ رہی ہے۔ تو اس تمہیدی گفتگو کے بعد آئیے چند ایک مثالیں لیتے ہیں ہم۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہونا بہت نیچرل ہے، تھوڑا موڑا انبن ہو جانا بہت نیچرل بات ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے جو کہ نبی تھے، ان کے گھر کے اندر بھی چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے تھے۔ تو اختلاف کا ہونا یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، اختلاف کا حل نہ ہو پانا یہ بڑا مسئلہ ہے۔ آئیے ہم چند ایک حدیثیں دیکھتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صلی اللہ علیہ وسلم انی لعارف غضبک ورضاک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ میں جب تم خوش ہوتی ہو تب بھی میں سمجھ جاتا ہوں کہ خوش ہو، اور ناراض ہوتی ہو تب بھی سمجھ جاتا ہوں کہ ناراض ہو۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وَكَيْفَ تَعْرِفُ ذَاكَ يَا رسول اللہ، آپ یہ کیسے جان پاتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اِنَّكِ اِذَا كُنْتِ رَاضِيَةً قُلْتِ بَلَا وَرَبِّ محمد، جب تم خوش ہوتی ہو مجھ سے تو کہتی ہو بلا ورب محمد، محمد کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو مجھ سے تو کہتی ہو کہ لا ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم، یعنی میرا نام نہ ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ ان کا جواب سنیے کتنا پیارا جواب ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا اجل، میں نے کہا اللہ کے رسول آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، لیکن لست اہاجر الا اسمک، جب میں آپ سے ناراض ہوتی ہوں اور قسم کھاتے وقت آپ کا نام نہیں لیتی ہوں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتی ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ سے محبت کرنا چھوڑ دیا ہے یا میں نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، میں فقط آپ کا نام لینا چھوڑتی ہوں۔ آپ میرے دل میں ہوتے ہیں، آپ کی محبت میرے دل میں ہوتی ہے، فقط اپنے نام زبان سے آپ کا نام نہیں لیتی ہوں، تو صرف آپ کا نام لینا میں چھوڑتی ہوں۔ یہ انداز دیکھیے، میاں بیوی کے درمیان اگر کسی بات پہ ناراضگی ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح سے ایک واقعہ اور دیکھتے ہیں، لمبا واقعہ ہے، میں مختصر اس کو عرض کرتا ہوں کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر موجود تھے اپنی بیویوں کے ساتھ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں جانے کی اجازت مانگی تو ان کو اجازت دے دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا کہ اپنے بیویوں سے گھرے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے بھی اجازت مانگی، وہ بھی گھر کے اندر داخل ہوئے، دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویاں ان کی گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش اور چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں کوئی ایسی بات کروں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مایوس بیٹھے ہوئے ہیں
آپ کے چہرے پر مسکراہٹ لے آؤں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ لو رأیت بنت خارجہ سألتنی النفقہ فقمت الیہا فوجعت عنقہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے اگر بنت خارجہ یعنی میری بیوی اگر مجھ سے نفقہ مانگے اور اتنا نفقہ مانگے جو میری حیثیت سے زیادہ ہے اور اس بات پر میں اس کی گردن پکڑ لوں یعنی گردن پر اس کے ماروں تو آپ کی کیا رائے ہے؟ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے. یعنی ان کی بیوی اگر ضرورت سے زیادہ نفقہ مانگ رہی ہے تو وہ جو ہے گردن پکڑ کر کے ان کی مرمت کرے یا ان کو مارے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر ہنس پڑے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ جو مجھے گھیرے ہوئے ہیں یہ مجھ سے نفقہ مانگ رہی ہیں, خرچہ مانگ رہی ہیں اور میری حیثیت سے زیادہ خرچہ مانگ رہی ہیں. جب اتنا سننا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان کے گردن پر انہوں نے مارا. اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, وہ اپنی بیٹی حفصہ کے پاس گئے. فقط مسافر ہے اور یہ دنیا راستہ ہے پھر بھی اس حقیقت کو, اور انہوں نے بھی ان کے گردن پر مارا اور دونوں نے کہا کہ تسألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لیس عنہ, تم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز مانگ رہی ہو جو ان کے پاس نہیں ہے, ان کو تنگ کر رہی ہو. تو ان لوگوں نے کہا واللہ لا نسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا ابدا لیس عنہ. تو ان لوگوں نے کہا کہ آج کے بعد ہم اللہ کے رسول سے کوئی ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کریں گے جو آپ کے پاس نہیں ہے. بہرحال جب یہ واقعہ ہوا کہ آپ کی بیویوں نے آپ سے خرچہ مانگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی, اور ظاہر ہے یہ خرچہ ایسا تھا جو آپ کی حیثیت سے زیادہ تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی اور آپ نے اپنی عورتوں سے, اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لیا, یہاں تک کہ 1 مہینہ یا 29 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے علیحدہ رہے. اس کے بعد قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی, یا ایھا النبی قل لازواجک ان کننا تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ فان اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں دنیا کی زینت چاہیے, اگر تمہیں دنیا کی زینت چاہیے, دنیا چاہیے, تو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں, تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. اور اگر تمہیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے اور آخرت چاہیے تو یہ جان لو کہ اللہ رب العالمین نے نیک عورتوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے آخرت میں. گویا کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اپنی بیویوں کو اختیار دے دو کہ تمہارے پاس 2 راستے ہیں, اگر تمہیں دنیا چاہیے تو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں, جاؤ تمہیں دنیا ملے گی, اور اگر تمہیں آخرت چاہیے تو اسی پر صبر کر کے تم رہو, آخرت میں اللہ رب العالمین اس کا بڑا بدلہ دے گا. یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ بیویوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خرچے کا مطالبہ کیا. اتنی بات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1 مہینہ تک ان سے علیحدگی اختیار کر لیا. آپ اس زمانے کے بارے میں سوچئے, اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کوئی ناروا سلوک کرتی ہے اور وہ 1 مہینہ تک علیحدگی اختیار کر لے تو اس کا کیا حشر ہوگا, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات پر علیحدگی اختیار کیا, صرف زیادہ خرچہ مانگنے پر, جبکہ وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے علیحدگی اختیار کر لیا تھا. اس کے بعد کیا ہوا, جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنی بیویوں کو اختیار دیجئے کہ تمہارے پاس 2 راستے ہیں, دونوں میں سے ایک اختیار کر لو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں بتانا تھا کہ تمہارے پاس 2 راستے ہیں, یا تو طلاق لے لو, یا تو جو ہے
ہمارے پاس رہو اور صبر کرو. اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے, اگر ان کی بیویوں میں سے کوئی فوراً یہ کہہ دیتی کہ مجھے جو ہے دنیا چاہیے, تو اس کا مطلب اس کو طلاق واقع ہو جاتا. اگر طلاق والے آپشن کو اختیار کر لیتی تو طلاق واقع ہو جاتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک بات بتانے جا رہا ہوں اور اس میں جلد بازی سے فیصلہ مت کرنا. ابھی بات نہیں بتائی ہے, کہا ایک بات بتانے جا رہا ہوں, اس میں جلد بازی مت کرنا, اپنے والدین سے مشورہ کر لینا, اس کے بعد کوئی جواب دینا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دونوں آپشن رکھا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جواب سنیے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول, کیا اس بارے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی؟ میں آپ کو اختیار کروں گی, اللہ کو اختیار کروں گی, اس کے رسول کو اختیار کروں گی, آخرت کو اختیار کروں گی. تو اس طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پیارا جواب دیا. خلاصے کلام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیویوں کے درمیان بھی چھوٹے موٹے معاملات ہو جاتے تھے, چھوٹی موٹی باتوں پر انبن ہو جاتا تھا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس طرح سے حل کرتے تھے. ایک اور چھوٹا سا واقعہ سنیے. ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کسی بات پر انبن ہوئی اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور زور سے بول رہی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تیز آواز میں بات کر رہی تھی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد. وہ جب پہنچے اور دیکھے کہ عائشہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زور زور سے بول رہی ہیں, تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جانب بڑھے, ان کی مرمت کرنے کے لیے ان کی جانب بڑھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے درمیان آ گئے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچا لیا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ الا ترینا انی قد قلت بین الرجل و بینک, دیکھا تم نے میں نے کس طرح سے تم کو اس آدمی سے بچا لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے, محبت سے اور شفقت سے کہا کہ تم نے دیکھا کہ میں نے تمہیں کس طرح سے اس آدمی سے بچا لیا. اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صلح ہو گئی. صلح ہو گئی تو دونوں آپس میں ہنس ہنس کے باتیں کر رہے تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں آئے اور انہوں نے کہا کہ جب تم لوگوں نے اپنے جھگڑے میں مجھے شامل کیا تھا, تو اب جب مصالحت ہو گئی ہے تو مجھے اس میں بھی شامل کر لو. یہاں پر دو باتیں غور کرنے کی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جب کسی بات پر تکرار ہو رہی تھی, تو جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی کا سائیڈ نہیں لیا, انہوں نے اپنی بیٹی کا سائیڈ نہیں لیا, بلکہ انہوں نے اپنی بیٹی پر وہ جو ہے غصہ ہوئے. آج کے زمانے میں معاملات اسی لیے خراب ہوتے ہیں کہ میاں بیوی میں اگر جھگڑا ہو رہا ہے تو اس سے قطع نظر کی کون حق پر ہے کون باطل پر ہے, بیوی کے گھر والے بیوی کی سائیڈ لیں گے, شوہر کے گھر والے شوہر کی سائیڈ لیں گے اور معاملات خراب ہو جائیں گے. اور یہاں پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. اسی طرح ایک چھوٹا سا واقعہ اور بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. یہ واقعہ ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں. فاطمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں. دونوں میں کسی بات پہ انبن ہو گئی, جھگڑا, ناراض ہو کر کے گھر سے نکل گئے اور جا کر کے مسجد میں سو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرتے ہوئے جب ان کے گھر گئے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتایا کہ وہ غصہ ہو کر کے نکل گئے ہیں گھر سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ ڈھونڈو کہاں ہے وہ, تو پتا چلا کہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں, مسجد کی کچی زمین پر وہ لیٹے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد گئے اور وہ لیٹے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا اور ان کے چہرے پر مٹی لگی ہوئی تھی. کچی زمین پر لیٹنے کی وجہ سے ان کے چہرے پر مٹی لگی ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا
قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، تراب مطلب ہوتا ہے مٹی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابو تراب کہا، یہاں تک کہ بعد میں یہ ان کی کنی سے ان کو کہا قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب۔ یہاں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی پر کوئی غصہ نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا سائیڈ نہیں لیا، بلکہ پیار اور محبت سے اپنے داماد کو پیار سے مخاطب کر کے دونوں کے درمیان صلح کروایا۔ آج کا اگر کوئی باپ ہو تو داماد کو بولے گا کہ تو کتنا ناہنجار ہے کہ میری بیٹی کو گھر میں چھوڑ کر یہاں پہ آ کے سو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس خوش اسلوبی کے ساتھ اس معاملے کو ڈیل کیا۔ تو جو چیز میاں اور بیوی کے جھگڑے سے متعلق جو سب سے اہم چیز ہے، جو سب سے اہم کردار ہوتا ہے میاں بیوی کے بعد، وہ ہوتا ہے میاں بیوی کے گھر والوں کا کردار۔ اگر وہ لوگ عقل مندی کا ثبوت دیں اور حکمت سے معاملے کو ڈیل کریں تو بہت سارے جھگڑے ایسے ہیں جو پہلے ہی موٹے جھگڑوں کو بڑا کرنے والے اور بڑھانے والے بیوی کے گھر والے ہوتے ہیں، شوہر کے گھر والے ہوتے ہیں۔ اس لیے تمام شوہروں سے اور تمام بیویوں سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں تو یہ بہت نیچرل بات ہے، یہ زیادہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ آپ انہیں حل کیسے کرتے ہیں، کیونکہ چھوٹا طلاق تک پہنچ جاتی ہے اور بعد میں میاں اور بیوی کے سامنے کف افسوس ملنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین تمام شوہروں کو، تمام بیویوں کو جو ہے خوشحال اور خوشگوار اور سعادت والی زندگی نصیب فرمائے۔ آمین۔